ناظرین السلام علیکم. ناظرین اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. دو ویڈیو میں آج دکھانا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو بھی مہمان. حالانکہ بہت ساری ویڈیو تھی لیکن ٹائم نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس اتنا. ہم چاہتے ہیں گیسٹ کا پوائنٹ آف ویو آئے. تو چلے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں عمران خان صاحب کیا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. یہ ایک اہم پاکستان کے ادارے کے بارے میں عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سن لیتے ہیں. جی, عمران خان صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا اور اس کے بعد ایسے کئی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیے ہیں ملک سے باہر بھی, اور آج وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. آئیے ذرا مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں, یہ بھی ہم ذرا سن لیتے ہیں. تو پھر اس سے ہم تو نہیں ڈریں گے انشاءاللہ. ہم تو ایک کا حساب لیں گے اب انشاءاللہ. اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس طرح ملک میں غلام بن کر رہ رہے ہیں. ہم نے جس گھاٹ سے پانی پیا ہے وہ غلامی کو قبول نہیں کر سکتا. میں ریاست میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے اور محترم کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہوں, اور بخدا بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ, بڑے بڑے رینکوں والوں سے بھی اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہوں. تو سیدھے ہو جاؤ. تو ہم تو پہلے سے سیدھے ہیں, اور اگر بگڑو گے تو پھر اگر ہم بگڑ گئے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حشر ہوا, خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی حشر ہو جائے گا. جی, کل یہ بھی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں ہمارے ملک کی ایک بہت ہی اہم شخصیت ہے. تو یہ دونوں ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی, اس کے اوپر آگے چل کے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ 3 اہم شرکاء ہیں, ان کا تعارف کراتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب مفتی کفایت اللہ, مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام. پھر آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, سینئر دفاعی تجزیہ کار. آپ کا بھی بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہوں گے سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے. آپ کا بھی بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک چھوٹے سا بریک ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی, میں ذرا پہلے سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. سر, میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ ایک تاثر بھی دیا جا رہا تھا, اور یہ حکومتی ذرائع, منسٹرز, بڑے اہم لوگ یہ بات اوپن میڈیا میں بھی کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور مریم نواز صاحبہ کی بھی سیاست ختم ہو چکی ہے. اگر کوئی سیاست میں ابھی ہے تو وہ شہباز شریف ہیں موجود, لیکن ان کے اوپر بھی ایسا کیسز ہے کہ پتہ نہیں پی ایم ایل این کا کیا ہوگا. یہ ایک تاثر بھی تھا, یہ بولا بھی جا رہا تھا, یہ حکومتی لیول پر یہ باتیں سامنے آ رہی تھی. لیکن سر, ہم نے کچھ اور دیکھا اے پی سی میں اور اے پی سی کے بعد کہ میاں نواز شریف صاحب نہ صرف سیاست میں جو ان ہوئے ہیں وہ بہت جارحانہ ان ہوئے ہیں, اور ہم سننے میں آ رہے ہیں کہ مزید 2 تقریر ان کی آنے والی ہے. ایک مریم نواز صاحبہ کا بھی ہم نے دیکھا کہ جی ان کی انٹری ہوئی نیب کے حوالے سے, وہ بھی بہت زوردار تھی, بڑی جارحانہ تھی. اور ابھی جو ان کی پریس کانفرنس تھی وہ بھی بہت جارحانہ ہے, خاص طور پہ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ کہ اے پی سی کے فیصلے پہ عمل کیا جائے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے آپ جیل بھریں, پھانسی دیں, جو بھی دیں. کیا کہیں گے سر اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے سر آپ کی آواز. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان میں جو مقبول اور عوامی قیادتیں تھیں انہیں ہمیشہ مائنس کرنے کی، آؤٹ کرنے کی کوششیں مختلف حلقوں کی طرف سے کی جاتی رہیں، لیکن ہر دفعہ
ایسی کوشش جو تھی وہ ناکامی سے دوچار ہوئی، اور اب بھی جو لوگوں کی خواہش تھی جن لوگوں کی کہ نواز شریف صاحب کو یا مریم کو آؤٹ کرنے کی، ان کی خواہشوں اور امیدوں پہ بھی پانی پھر گیا ہے۔ دراصل ڈاکٹر صاحب یہ عوام ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کس کو اپنا لیڈر مانیں گے، اور جو لوگ ماضی میں بھی پاکستان کی سیاست میں اور اب بھی مسلط کر دیے جاتے ہیں زبردستی، اور عوام کا ووٹ چوری کر کر جن کو قوم کے اعصاب پر ایک عذاب کی صورت میں نازل کر دیا جاتا ہے، آؤٹ ہمیشہ وہ ہوتے ہیں، ماضی میں بھی ہوتے رہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد یہ مسلط شدہ لوگ جو ہیں، جو اللہ کے عذاب سے کم نہیں ہیں، ان سے بھی عوام کی بہت جلد جان چھٹے گی، اور اس جان کو چھڑانے میں نواز شریف صاحب کا، مریم نواز کا اور شہباز شریف صاحب کا اہم کردار ہوگا۔ جی اچھا سر، یہ ایک تاثر یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ 3 سال اس چلے گی، مزید 5 سال اس کو دیا جائے گا، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں اور یہ الیکٹ ہو کے نہیں آئے ہیں، تو جس طرح ان کے 2 سال دے دیے گئے ہیں، کیا مزید 8 سال ان کو اگر دے دیا جائے گا آپ کیا کریں گے سر؟ کیا اے پی سی میں موجود جماعتوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ جو ان کی ڈیسیجن ہے آپ سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، اس وقت فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں ایک طرف پاکستان ہے اور دوسری طرف یہ نالائق نااہل حکمرانوں کا ٹولہ ہے، اور نواز شریف صاحب نے ان تمام حالات کا ادراک کرتے ہوئے، ان کی معاملات پر گہری نظر ہے، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان آج اپنے تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے، باوجود کہ ان کی صحت خراب ہے، وہ علاج کے لیے گئے ہوئے ہیں وہاں اور زیر علاج ہیں، اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ انف از انف، اگر اس حکومت کو اور موقع دیا گیا تو یاد رکھیے کہ یہ حکومت پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دے گی، اور 3 سال تو ڈاکٹر صاحب بہت دور کی بات ہے۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی جس طرح عوام میں اس حکومت کے لیے ایک نفرت کے جذبات پائے جا رہے ہیں، غم اور غصہ ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بجلی گیس کے بل ہیں، اور ابھی حالیہ جو ادویات کی قیمتوں میں جان لیوا اضافہ ہے، اور پھر یہ تو ایک انتقام میں اندھی حکومت ہے۔ یہ تو شہباز شریف صاحب کا آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی ان کی تحقیقات مکمل کہتے ہیں کرنی، اور اس سے پہلے گرفتاری کر لی، اور تو اور کہ کوئی مورل ویلیوز بھی ہوتی ہیں کہ آپ ان کی خواتین تک پہنچ گئے ہیں گھروں میں، تو یہ تو ایک عجیب پاکستان کو ایک دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں کوئی بھی محب وطن شخص، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے وہ مریم نواز ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہے، مسلم لیگ نون ہے، یا اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہیں، اور پاکستان کی عوام ہے، اس وقت خاموش رہنا یہ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں ہوگی۔ آگے آ کر ہمیں ان نااہل لوگوں سے، اس حکومت سے، اس عوام کا جو گریبان انہوں نے پکڑ لیا اور جینا حرام کر دیا ہے، یہ ان کو چھڑانا ہوگا جی ان سے عوام۔ ٹھیک ہے سر، میں آگے چل کے آپ سے مزید بات کروں گا، آپ کیونکہ بہت قریب رہے ہیں اور ابھی بھی نواز شریف صاحب کے بڑے اعتماد کی جو ہے نا وہ آپ لیڈر ہیں۔ آگے چل کے ایک اہم سوال میں کروں گا، میں آتا ہوں مفتی کفایت اللہ صاحب کی طرف، جنرل صاحب کی طرف جانے سے پہلے۔ مفتی صاحب، ہم نے تو آج تک سنا تھا، ایک تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، وہ ہم نے سنائی ہے، اور وہ بالکل بپھرے ہوئے ہیں، ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا کہ اس قسم کے سیاسی احتجاج گورنر ہاؤس کے سامنے ہوتے ہیں اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہم نے سنا ہے کہ جے یو آئی جو ہے وہ کور کمانڈر پشاور کے گھر کے سامنے مظاہرہ کرنے جا رہی ہے، کیا کہیں گے سر اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ڈاکٹر صاحب آپ نے طاقت کا ارتکاز دیکھنا ہوگا کہ طاقت کہاں جمع ہے. تو ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ طاقت سے بالکل خالی ہوتی ہیں. یہاں پاکستان کی جمہوریت کا عجیب طرفہ تماشا ہے کہ جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں ان کے پاس اختیار اور طاقت نہیں ہوتی، اور جو لوگ اختیار والے ہوتے ہیں وہ اقتدار میں نہیں ہوتے، اکثر وہ باہر جا کر اپنے اختیار استعمال کرتے ہیں. اب ایک کمزور آدمی کے سامنے اگر آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے تو اسے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو طاقت کے مرکز کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے. تو طاقت کے مراکز تو GHQ ہے، کور کمانڈر آفیسز ہیں، ISI کا وہ سیکٹر ہے اور MI کے سیکٹر ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ JUI نے پہلی دفعہ ٹھیک تشخیص کی ہے بیماری کی، اور قوم کو بتایا ہے کہ جہاں طاقت کا ارتکاز ہے، بگاڑ وہاں پیدا ہوا ہے. ان کے سامنے اپنی فریاد کرنے سے بگاڑ میں اصلاح ہو سکتی ہے. تو قوم کو تو ہمارا احسان ماننا چاہیے کہ ہم نے ٹھیک نشانے پر تیر مارا ہے. اور مجھے امید ہے کہ جب قوم کے اندر اس طرح شعور پیدا ہوگا تو ایک نہ ایک دن ہم حقیقی آزادی کی طرف بھی بڑھیں گے، جس سے ہم آج کل محروم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جمعیت علماء اسلام کا جو احتجاج کا انداز ہے یہ لوگوں کو نیا لگے گا، لیکن اس میں یہ مقدس ہستیوں کو سامنے لانا ہوگا اور قوم کے سامنے بتانا ہوگا کہ کس طرح پاکستان کی جمہوریت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. انجینئرڈ قسم کے نتائج دے رہے ہیں، اور باوجود اس کے کہ خاکم بدہن پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کو تو آپ جمہور کی رائے سے چلائیں گے تو یہ اللہ کی نعمت ٹھیک رہے گی. ورنہ بنگلہ دیش بن گیا ہے مشرقی پاکستان سے، اور وہاں بھی اکثریتی پارٹی کو موقع نہیں دیا گیا، اور آج بھی عوام کی اکثریت کو اگر خدا نخواستہ اس کو رائے سے محروم کر دیا جاتا ہے تو ایک اور مصیبت آ سکتی ہے، بحران کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن سر یہ سمجھتے آپ یہ نہیں سمجھتے، آپ یہ نہیں کے سمجھتے کہ اس طرح کے احتجاج سے آپ پاکستان کے ایک منظم ادارے کو، بہت اہم ترین ادارے کو متنازع بنا رہے ہیں؟ نہیں، میں ایک اپنی پہلی بات مکمل کر کے اس طرح آتا ہوں. ہمارے ہاں جو طب یونانی کے حکماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نکسیر کا خون جو ہے وہ ناک سے آتا ہے تو اسے آنے دیجئے، اسے بند نہ کیجئے. اگر آپ اس کو زبردستی بند کریں گے تو یہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، اور وہ راستہ خطرناک ہوتا ہے ناک کے مقابلے میں. صحیح بات. اب آپ نے کہا کہ پاکستان کی ایک منظم فوج ہے. میں جب کہتا ہوں پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے تو میں اس کی تشبیہ دیتا ہوں ایک بنگلے سے، خوبصورت بنگلہ. تو بنگلے کی خوبصورتی تبھی رہ سکتی ہے کہ آپ اس کے لیے چوکیدار بھی مضبوط رکھو، اس لیے کہ ہمارے وہ چوکیدار جو ہے وہ ہماری فوج ہے. ہمارے ہاں جغرافیائی طور پر ایک بدبختی ہے کہ ہم انڈیا کے پاس رہتے ہیں اور وہ 7 گنا ہم سے بڑا ہے، اور اگر ہم سلامتی کے لحاظ سے غلطی کریں گے تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. وہ ہماری کسی کی غلطی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن ایک مشکل ہے کہ جب آپ بارڈر کی بات کرتے ہیں، سلامتی کی بات کرتے ہیں، فوج کی ضرورت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بلیک میل کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی رائے نہیں دینی. اگر آپ اپنی رائے دیں گے تو آپ کو غدار کہا جائے گا، آپ کو انڈیا سے جوڑا جائے گا، آپ کی حب الوطنی کی سرٹیفکیٹ مخدوش ہو جائے گی. اب یہ ایک بہت نازک سی بات ہے کہ ایک طرف آپ اپنے اداروں کا اس کی حفاظت ضروری ہے اور ان کی سیکورٹی ضروری ہے، اور ایک طرف ہماری جمہوری آزادی ضروری ہے. تو اس درمیان ایک آپ نے توازن قائم کرنا ہے، اور توازن قائم کرنے کے لیے ہمارے پاس آئین ہے. ہم مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں، مختلف الذہن، مختلف علاقوں کے. آئین ہمارے درمیان میثاق ملی ہے. اگر آپ آئین پہ چلیں، دائرہ بھی معلوم ہے، ادارہ بھی معلوم ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کہیں بھی بگاڑ پیدا ہو. تو سر پارلیمنٹ جائیں نا، پارلیمنٹ جائیں. آئین کا صحیح ادارہ تو پارلیمنٹ ہے. آپ کور کمانڈر پشاور کے گھر کے سامنے احتجاج کریں گے تو یہ تو احتجاج کلیش کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں نا سر. یہ تو احتجاج ایک ادارے اور ایک سیاسی جماعت کے درمیان ایک بڑا کلیش ہو سکتا ہے.
ہاں ہم پارلیمنٹ ہی جا رہے ہیں، لیکن ہمارا جو روٹ پرمٹ ہے آپ اس کو دیکھیں، ہم کور کمانڈر کے ہاؤس کے سامنے سے ہو کر جا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ جب راستے پہ آپ جائیں گے تو پتھر آئے گا، سفر کریں گے، پہلے آپ نے پتھر کو اٹھانا ہے، پھر آپ نے سفر آگے جاری رکھنا ہے۔ یہ راستے کا بہت بڑا پتھر ہے۔ پہلے ان کو بیرک بھیجنا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ کا کام بارڈر میں ہے۔ جب یہ لوگ ہٹ جائیں گے تو پارلیمنٹ آزاد ہوگی نا۔ اب تو پارلیمنٹ جو ہے وہ انجینئر ہے، وہ ربر سٹیمپ ہے، وہ اس پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، لوگوں کی رائے سے نہیں آئی، تو اس پارلیمنٹ سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ طاقت کے ارتکاز جائیں وہاں ہم جائیں گے، اپنا مطالعہ منائیں گے تو یہ پوری قوم کے لیے خیر ہے۔ اصل پارلیمنٹ وہ ہوگی جو ایسے انتخاب کے بعد آ جائے جس میں فوجی مداخلت نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس احتجاج کے بعد پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو آپ ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ پاکستان میں صحیح احتجاج کا راستہ ادارے کے سربراہوں کے گھر ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات بھی ہوگی۔ میں آگے چلتا ہوں، میں ذرا پہلے جہان صاحب کی طرف آ جاتا ہوں۔ جہان صاحب، آپ نے وہ عمران خان صاحب کی سپیچ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو میں نے سپیچ ہے، دونوں کی سپیچ میں نے دکھائی۔ ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں ابھی اور ایک اس وقت اپوزیشن میں ہے۔ ایک طرف یہ دیکھتے ہوئے میرا سوال ہے کہ سر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جے یو آئی نے ایک نیا احتجاج کا جو طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ کور کمانڈر کے گھر کے باہر احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ باقی ان کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ سراسر ملک کی سالمیت اور ملک کے خلاف ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مولانا سے اگر کسی نے پوچھا، مجھے نہیں پتا لیکن کہا جا رہا تھا، اخباروں میں آ رہا تھا کہ ان سے ایسڈز کے بارے میں پوچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا سے ایسڈز کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا۔ اگر پوچھا جائے تو پھر وہ آپ کو دھمکی دیں گے کہ جناب باہر امریکہ کو افغانستان میں نکال دیا، ہم یہاں بھی ٹیررزم کروائیں گے اور یہاں آپ کے لیے مشکل پیدا کر دیں گے۔ تو مولانا نے تو کھلی دھمکی دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ مولانا جو جی چاہے اس ملک میں کریں، ان سے نہ پوچھا جائے، یا کوئی بھی جو بھی دھمکی دے اس کا یہی مطلب۔ میں یہ پوچھتا ہوں، یہ قصہ شروع ہوا الیکشن سے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہو گئی، عمران خان کو بٹھا دیا۔ مجھے ان مولانا سے یا کوئی ایک شخص جواب دے دے کہ کیا قمر جاوید باجوہ صاحب کسی کے گھر گئے تھے، یہ منت کی تھی کہ جی ہمیں الیکشن ہم سے کروا لیں؟ کیوں یہ انوالو کرتے ہیں فوج کو الیکشن؟ فوج کا یہ کام نہیں ہے، پوری دنیا میں کہیں فوج الیکشن نہیں کرا۔ آپ فوج کو کہتے ہیں آ کے سینسس کراؤ، سینسس ہو جاتا ہے تو پھر آپ انگلیاں اٹھانی شروع کر دیتے ہیں۔ اخلاقی طور پہ گراوٹ اتنی ہے کہ کبھی اپنے گراوانوں میں جھانکا ہی نہیں کہ ہمیں شکست کیوں ہوئی۔ یعنی اپنے طور پہ اپنے آپ کو زیوم کرنا کہ اگر ہم جیت جائیں تو الیکشن بھی ٹھیک ہے، جمہوریت بھی ٹھیک ہے، اور اگر ہم ہار جائیں تو پھر سب کچھ خراب ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو کیا ضرورت ہے کہ آپ فوج کو انوالو کرتے ہیں؟ پھر آپ نے اگر فوج کو بدنام کرنا ہے، وہ آپ کا ایک بہت اہم ادارہ ہے، پوری دنیا میں تماشا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے فوج میں سے آ کے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں الیکشن میں انوالو کریں؟ اور میں اگر ہوں تو میں آئندہ تو اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تو آئندہ کبھی نزدیک بھی نہ آنے دیتا کہ جناب آپ کرنا ہے الیکشن کریں، ایک دوسرے کی بوٹیاں توڑیں، جو جی چاہے کرتے رہیں، ہم نہیں آئیں گے آپ کے قریب۔ اور مجھے پتا یہ بوٹیاں توڑیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ملک کا ادارہ ایسا نہیں جس کو انہوں نے پولیٹیسائز نہیں کیا ہو۔ آپ پولیس لے لیں، آپ الیکشن کمیشن لے لیں، جس کی مرضی سے الیکشن کمیشن بنایا جاتا ہے وہی مالک ہوتا ہے اس کا۔ اور جب یہاں پہ الیکشن پولیس کرائے گی، سندھ میں ہوگا تو پیپلز پارٹی کی خدمت کی جائے گی، پنجاب میں ہوگا تو پی ایم ایل این کی یا کسی اور پارٹی کی، جہاں جہاں جو پارٹیاں حکومت میں نہیں ہیں اور جنہوں نے بنا دیا اس کو پولیٹیسائز کر دیا ہے وہ ہوگا۔ پھر وہ الیکشن میں دیکھوں گا کتنا شفاف ہوگا۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے جو میں سال سے دیکھ رہا ہوں کہ جو پارٹی ہارتی ہے اس کو سب خرابیاں الیکشن اور ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ اس پارٹی نے کبھی اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھا کہ ہماری اچیومنٹ ہے کیا ہے، ہم نے پبلک کو دیا کیا ہے۔ تو یہ ایک کام آئندہ کسی بند کر دیں۔ یہ جو پتھر ہٹانے کی کہانیاں سنا رہے ہیں نا ہمیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عہد کریں کہ آئندہ ہم ایف سی بلا لیں گے، رینجرز بلا لیں گے، کوئی اور ادارہ کھڑا کر دیں گے، پولیس کو لگائیں گے، آرمی سے الیکشن نہیں کرائیں گے۔ یہ عہد ان کی طرف سے پہلے ہو، پھر کسی اور چیز کا آگے بات کی جائے، کیونکہ یہ پہلے خود مطالبہ کرتے ہیں پھر کندھا ڈھونڈتے ہیں۔
अपनी नाकामियों का कंधा ढूंढते उसके ऊपर लगा देते। अच्छा सर, और ये एक चीज जो है ये कितनी एक चीज आप जरा सा मैं देखिए आपकी मौजूदगी का कि फायदा अभी- उठाते हुए एक सवाल और भी आपके सामने रख देता हूं, और उस पर अभी तक कोई तरदीद भी जी, नहीं जी। आई है, तो मैं चाहूंगा कि आप उसकी वजाहत ज़रूर करें। वो ये है कि JUI की क़यादत की तरफ से, हैदी साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट जो आया है, इसके ऊपर PMLN ने डिमांड की है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कि उन्होंने कहा है कि मौलाना साहब से इस मुल्क के इदारे के एक अहम यानी इदारे के सरबरा ये कहते हैं कि आप बीच में ना आएँ और मुस्लिम लीग नून के साथ या नवाज शरीफ के साथ जो हम कर रहे हैं हमें करने दें। तो सर ये अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये मतलब ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल बात हो जाती है ना सर, कि इदारे के सरबराह को रिलेट कर रहे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये मैंने भी सुना एक प्रोग्राम में सुना, हाफिज हुसैन अहमद साहब ने कहा कि मुझे मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बताया कि उनको ये कहा गया। अभी तक मौलाना फजल रहमान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि वाकई ये कहा गया, उन्होंने इनको कहा नहीं कहा। अब दो चीजें हैं, फर्ज कीजिए कि ये कहा, अगर ये कहा तो इंतहाई गलत कहा, मैं मजम्मत करता हूं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर नहीं कहा तो फिर इसकी भी तहकीक होनी चाहिए कि ये क्यों सामने आई बात। बिल्कुल। असल किस्सा ये है कि जिनके साथ बात हुई वो सामने नहीं आए, और अगर बात हुई नहीं और दरमियान में कुछ बन गई है, आप मौलाना के धरने के वक्तों की बातें सुन लें, बहुत कुछ बातें उन्होंने की, तो सारी बातें क्या बाद में सच साबित हुई और उसका कोई सबूत या कोई चीज शवाहिद सामने आए जो वो कहते रहे। डॉक्टर साहब तो ये भी जी मैं आपसे पूछूंगा, पहले उन्हें बात करने दें। तो क्या जनरल साहब आप ये मुतालबा करेंगे, क्या जनरल साहब आप ये मुतालबा करेंगे, क्योंकि मुझे ब्रेक में भी जाना है, दोबारा आना है और वो भी बोलना चाह रहे हैं, क्या आप ये मुतालबा करेंगे कि इसकी एक शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि आप मजम्मत भी कर रहे हैं कि अगर ऐसा कहा चाहिए। जी सर, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं मुतालबा भी करता हूं और आपकी तारीफ करता हूं। अगर ये बात हुई है तो इसका ना सिर्फ इसकी होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, बल्कि मैं तो जाती तौर पर मजम्मत करता हूं, ये बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है सर, बहुत लेकिन शुक्रिया। अगर नहीं हुई तो वो भी बात सामने वो भी पता होना चाहिए, और अगर गलत की गई है तो उनकी तरफ से भी उनके लिए भी सजा का वो होना चाहिए। मैं आता हूं, मैं किफायत साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सर, नवाज शरीफ साहब ने जो APC में स्टेटमेंट दिया और जो उन्होंने तकरीर की थी, उस पर वज़ीर आज़म समेत हुकूमत ये कहती है कि ये एजेंडा भारतीय एजेंडा है। दूसरी तरफ हुकूमती वज़ीर का बार बार ये TV पे आके बयान, हर जगह बयान कि इदारे को इन्होंने मुतनाज़ा बनाया है। हालांकि इससे पहले भी कई सियासतदानों ने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं। खुद वज़ीर आज़म के एज ए अपोजिशन भी बहुत ज़्यादा बयानात हैं, बहुत सख्त बयानात हैं, और हुकूमत में एज ए वज़ीर आज़म होते हुए उन्होंने बड़े बयानात दिए। तो आप कैसे देखते हैं सर इसको? डॉक्टर साहब, मैं एक्चुअली जनरल साहब की गुफ्तगू नहीं सुन पाया, मुझे आवाज़ नहीं आई, सिवाय इसके कि एक सेंटेंस को पोलिटिसाइज करने का उन्होंने बात की। तो मैं पहले ज़रा उनको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, फिर मैं आपके इस सवाल की तरफ आता हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि जनरल साहब ने यहाँ फरमाया जी कि पोलिटिसाइज किया जाता है इदारों को। तो मेरा ये सवाल है, इदारे क्यों पोलिटिसाइज होते हैं जी? अगर एक सियासतदान, बुरे सियासतदान, वो एक इदारे को पोलिटिसाइज कर रहे हैं, तो इदारा क्या बहुत मासूम है? क्यों पोलिटिसाइज होता है जी? और यही बात आप कहते हैं जी, कंधा देने की बात आपने की। आप क्यों कंधा देते हैं? आप मत कंधा दें, ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना डॉक्टर साहब। इसलिए किसी एक को मुर्द इल्जाम ठहरा देना ये गलत बात है। और यही नवाज शरीफ ने अपनी APC की तकरीर में बात कही है कि इदारों को अपने अपने डोमेन के अंदर रहकर काम करना चाहिए। तो मेरी यही इस्तदा है कि अगर जनरल साहब ये खुद फरमा रहे हैं कि इदारों को नहीं बुलाना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, तो चलिए बिस्मिल्लाह करें, शुरुआत करें, और इंशाल्लाह ताला जो आप अपना इदारे जो हैं, तमाम हमारे लिए काबिल एहतराम है इदारे, वो अपने अपने दायरा कार में रहें,
پارلیمنٹ اپنے دائرہ کار کرے، باقی دیگر قومی سلامتی کے ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہی تو ہماری ڈیمانڈ ہے جی. اور دوسری بات کہ جو آپ نے فرمایا یہ وزیر اعظم کا، دیکھیں یہ جو ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، یہ ایک بہت مہلک ہتھیار ہوتا ہے. اور اس حکومت کے پاس، اور وزیر اعظم صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے سوائے پروپیگنڈے کے اور جھوٹے وعدوں کے کچھ نہیں کیا. اور اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھ لیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو لانے والے یا ان کے جو سپورٹر ہیں وہ نہیں اس بات کو مانیں گے، لیکن اپنی نجی محفلوں میں ہمارے ساتھ بھی وہ جب ملتے ہیں تو وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، یہ پچھتاوے کا اظہار کرتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ میں سب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہم سارے پاکستانی ہیں، ہم سب نے اسی پاکستان میں رہنا ہے، اور میری حب الوطنی کسی کی حب الوطنی سے نہ زیادہ نہ، اور اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے. اس لیے ہمیں تمام لوگوں کو چاہیے کہ پاکستان کا سوچیں. اور پاکستان ووٹ کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا. قائد اعظم نے کو برے صغیر کے مسلمانوں نے ووٹ دیا تھا اور تب جا کے پاکستان بنا تھا. آج اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کی سینکٹیٹی ہونی چاہیے اور ووٹ میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے، تو میرا تو خیال ہے کہ یہ سب کو سوٹ کرتا ہے. تو لیٹس اس پہ چلیں، اس پہ بالکل چلنا چاہیے. ادارے اپنا کام کریں، سیاستدان اپنا کام کریں، کوئی کسی کو دوسرے سے شکایت نہیں ہو گئی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور پاکستان کے مفاد میں جو سب سے بہتر سٹیپ ہو وہ اٹھایا جانا چاہیے جی. باقی یہ جو پروپیگنڈا جی، بھارت یہ بھارت وہ، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنی جماعت کی بات کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کا ازلی دشمن نمبر 1 ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ پاکستان میں کمزور ہوں ادارے، پاکستان میں انسٹیٹیوشن جون سے ہیں وہ کمزور ہوں تاکہ اس کو کھل کھیلنے کا موقع ملے. تو اگر ہم نے بھی آپس میں یہ معاملات اس طرح کرنے ہیں تو یہ پھر ہم پاکستان کی خدمت نہیں کریں گے. بہتر یہ ہوگا کہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے تمام اداروں سے ہیں وہ پاکستان کی بہترین مفاد میں کام کریں تاکہ پاکستان کو ان مسائل سے، ان مشکلات سے نکالا جائے اور عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی جا سکیں. ٹھیک ہے، اور جو نہیں کرتا اس کو سزا بھی تو دینا تاکہ سزا دینے کے بعد کوئی دوسرا نہیں کرے گا. میں آتا ہوں جناب مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب، آپ سے سوال تو کچھ اور تھا لیکن ہم ادھر آ جاتے ہیں کہ جنرل صاحب نے 2 بڑی زبردست بات کر دی ہے سر. اور ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کی انکوائری ہونی چاہیے، اوپن کہہ رہے ہیں وہ، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کہا ہے تو وہ مذمت بھی کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملاقات کی تھی یا حیدری صاحب بھی تھے، اور اگر حیدری صاحب نہیں تھے تو انہوں نے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے تو مولانا صاحب نے اس کی تائید کیوں نہیں کی؟ ڈاکٹر صاحب، میں جنرل صاحب کے کچھ اور ضمنی سوالات بھی تھے، اس کی طرف بھی آتا ہوں اور پھر ان پر بھی بات کرتا ہوں. جنرل صاحب نے کہا کہ کیوں مولانا صاحب سے اثاثوں کے متعلق نہ پوچھا جائے، تو میں کہتا ہوں ضرور پوچھا جائے، لیکن اثاثوں کو سیاست کے ساتھ نہ کیا جائے. جرم کو جرم کی نظر سے دیکھا جائے اور سیاست کو الگ رکھا جائے. یہ کون سی بات ہوئی کہ وہ آپ اپوزیشن میں بات کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو بلا لیا، اور نہیں کر رہے تو آپ نہیں بلاتے. میں اس کو نہیں مناسب سمجھتا کہ آپ نتھی کر دیں اس کو سیاست کے ساتھ، الگ الگ رکھو، ہم ویلکم کریں گے. دوسری بات، ہم سے پوچھا گیا کہ آپ گریبان میں کیوں نہیں دیکھتے کہ آپ کو شکست کیوں نہیں ہوئی. تو محترم جنرل صاحب، یہ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ہمیں آزادانہ شفاف انتخابات دے دو تاکہ ہم اپنے طرز پر سوچیں. اب تو ٹھپوں کے ساتھ حکومت آتی ہے. مجھے تو نہیں پتا کہ عوام نے مجھے ریجیکٹ کیا یا مجھے قبول کیا ہے. جب آپ کا فوجی وہاں فارم نمبر 14 نہیں دے گا اور 10,000 لوگ کی تعداد میں سارے پولنگ ایجنٹ جمع ہو کر احتجاج کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے کہ اس دفعہ فوجی جوانوں نے ہمیں فارم نمبر 14 نہیں دیا،
پھر تو مشکوک انتخابات کو آپ معیار و پیمانہ تو نہیں بتا سکتے. تو برائے مہربانی آپ بالکل نہ آئیں. میں آج سے منت کرتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے گریبان پھاڑیں, کچھ بھی کریں, خدا کے لیے آپ نہ آئیں. آپ الیکشن کے دن کوئی اور کام کریں. آپ یہ کم از کم ہمیں اس پر مجبور نہ کریں کہ ہم یہ بات کریں. جنرل صاحب, آپ کو بہت زیادہ حیرانگی ہوگی, ہمارے ہاں ووٹوں کی طباعت بھی فوج کرتی ہے, پھر وہ سیکور بھی ہوتی ہے فوج کے پاس, اور پھر وہ تقسیم بھی وہ کرتی ہے. تو وہ وہیں بیٹھ کر وہ بنا لیتے ہیں, ٹھپے لگا لیتے ہیں. تو یہ تو غلط ہے نا. آپ اتنی بڑی حقیقت کو جھٹلائیں گے, ایسا تو نہیں ہو سکے گا. میں جنرل صاحب کی اس ایک دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے انتخابات ہو گئے تو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف محترم جناب آصف جاوید قمر باجوہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا. مجھے اس کی باڈی لینگویج سمجھ نہیں ہے, اگر آپ سمجھا دیں تو میں آپ کا احسان مانوں گا کہ ہم اپنے دشمن کو شکست ووٹ کے ذریعے دیتے ہیں. تو دشمن کون تھا؟ یہ جو شکست خوردہ پارٹی, یہ دشمن تھی. مجھے اپنے سپہ سالار کی بات سمجھا دیں. ایک اور بات پر اگر اس کا ریکارڈ آ جائے, میں اس کی بھی انکوائری چاہتا ہوں کہ جب ایکسٹینشن کی بات تھی تو کون کس سے ملا تھا اور کیا کیا کہا تھا, وہ تمام باتوں کو سامنے لایا جائے. اس لیے کہ میرا ایمان یہ ہے کہ ان کے بعد جو جنرل آنے والا تھا وہ بھی ایماندار آدمی تھا, وہ بھی پاکستان کا سپہ سالار بن سکتا تھا, ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں تھی. اس وقت کیا ہوا اگر انکوائری میں اس کو شامل کر دیا جائے. میں آج جنرل امجد شعیب صاحب کا احترام کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے بڑی جرأت کی, اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان کو پھر موقع نہیں دیں گے دوبارہ اس طرح بات کرنے کا, لیکن یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اس کی انکوائری کی جائے, اور اگر انہوں نے کہا ہے تو غلط ہے. جنرل صاحب, آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا ہوں, یہ ملاقات جنرل قمر جاوید باجوہ کی خواہش اور درخواست پر ہوئی. اس میں مولانا صاحب اکیلے نہیں تھے, اکرم خان درانی صاحب بھی تھے, عبدالغفور حیدری صاحب بھی تھے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے. اب ان سب کے سامنے جنرل صاحب نے یہ کہا ہے, اور وہاں اور ایک آدمی اور بھی تھا, میں نام نہیں بتانا چاہتا. اب آپ اس کی تحقیق کریں کہ ان تین آدمیوں کے سامنے انہوں نے ایسا کیوں کہا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کیوں خاموش ہیں, تو ظاہر مولانا صاحب ایک ذمہ دار آدمی ہے, ان سے لاکھوں کارکنوں کی وابستگیاں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کی خواہش ہے تو انکاری میں مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بھی بتا دیں گے کہ ہاں میں بھی موجود تھا, اور عبدالغفور حیدری صاحب کا سچ تھا. میں تو بہت زیادہ حیران ہوں کہ ہمارے ہاں جو مداخلت ہوتی ہے فوج کی طرف سے, وہ اس سے آپ بالکل صرف نظر کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ تو بہت پاک ہیں, یہ جا کر مفتی صاحب آپ نے ایک جھول ڈال دیا ہے, اس کو کلیئر کریں. آپ نے کہا کہ بالکل میرے سوال کو کلیئر کیا, اور جنرل صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ نے یہاں کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے, مولانا حیدری صاحب بھی تھے, اکرم درانی صاحب بھی تھے, اور آپ نے چیف صاحب کا بھی نام لیا. جو ایک صاحب کا نام آپ نے لیا ہے وہ نام آپ کو لینا چاہیے. آپ کیوں ڈر رہے ہیں سر؟ جب بات اتنے بڑے ادارے کے سربراہ کی آ گئی تو ان کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ وہ میں کلیئر کر دوں گا, میرے خیال میں وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے. تو ٹھیک ہے, بولے تو ڈی جی آئی ایس آئی کا نام بھی تو پتا ہونا چاہیے. مجھے موقع دیں گے. جی سر, میں جنرل صاحب کی طرف آتا ہوں. جنرل صاحب کیا رسپونڈ کرتے ہیں؟ خیر, یہ اتنا مشکل نہیں ہے ڈاکٹر دانش صاحب کہ وہ کون تھے, لیکن میں جب آصف کا نام لیتا ہوں تو چھوٹے آ جاتے ہیں نا. جب میں کہتا ہوں قمر جاوید باجوہ صاحب تھے تو تھے. اب یہ انکوائری کریں اور جو گلٹی اس کو سزا دے دیں, یہ امجد صاحب کا پوری قوم پر احسان ہو. ٹھیک ہے, چلیں جان صاحب. اچھا, یہ ایک بات تو یہ جو مفتی صاحب نے کہا, میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں. جیسے پہلے میں نے کہا کہ اگر یہ بات ہوئی ہے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے, میں نے جس بات کے اوپر زور دی تھی کہ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ کسی کے پاس گئے تھے کہ جناب ہم الیکشن کرائیں گے, کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ فوجی وہاں پہ ہوتے ہیں تو وہ ٹھپے نہیں لگنے دیے, یوں کر دیا وہ کر دیا. بھئی آپ لوگوں نے بلایا ان کو, آپ کے الیکشن کمیشن نے بلایا. الیکشن کمیشن فوج نے تو نہیں بنایا تھا, الیکشن کمیشن عمران خان نے بھی نہیں بنایا تھا, الیکشن کمیشن بنا تھا ان کا پی ایم ایل این کے ہاتھوں. اب آپ اگر وہاں پہ ان کو انوائٹ کر کے بعد میں آپ الزام دیں تو آپ ذمہ دار ہیں. آپ کو یا آپ کے الیکشن کمیشن کو انوائٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. جب آپ نے کر دیا تو پھر اچھے برے کو آپ کو سنبھالنا چاہیے, بجائے اس کے کہ اس کے بعد آپ شور مچائیں. یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ اگر فوج خود گئی ہے زبردستی, پھر تو میں بالکل سارا الزام فوج پہ ہے.
لیکن جب آپ حکمن اس کو لے کے جاتے ہیں اور ہر کام میں لے کے جاتے ہیں، یعنی آج میں اگر دیکھوں جو کام یہاں اس آرمی نے کیے ہیں، میرے علم میں نے اتنا کتابیں فوجی اور سارے یہ کورسز کیے ہیں، پڑھے ہیں، دنیا میں جا کے باہر کورسز کیے ہیں، کوئی ایک آرمی میرے علم میں ایسی نہیں ہے جس نے ملک میں اتنے سارے کام کیے. یعنی جتنی ذمہ داریاں اس آرمی نے اس ملک میں اٹھائی، ابھی کراچی کی نالیاں تک تو آپ نے صاف کروا لی اور اف تک نہیں کیا، اور ان میں سے کسی کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی کہ جو اس جنگ میں سینکڑوں کے بلکہ ہزاروں یہاں پہ اپاہج ہوئے فوجی پڑے ہیں، یہاں پنڈی میں ہی ان کا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، ان میں سے کبھی کسی نے جا کے دیکھا ہے کہ وہ کیا زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو کون بحال کرنے کے ایفرٹ کر رہا ہے. تو یہاں پہ صرف یہ الزام تراشی ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سب لوگوں میں تھوڑی سی بھی اگر ایمانداری ہوتی تو یہ کہتے کہ جناب چونکہ بلوایا خود الیکشن کمیشن نے تھا، غلطی ہماری تھی، اب ہم اس کو الزام نہیں دیں گے، لیکن آئندہ کے لیے عہد کریں گے کہ فوج کو انوالو نہیں کریں گے. بالکل بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ انوائٹ بھی کریں، کام بھی دیں، کام کروائیں، پھر الزام جی تراشی بولیں کرنے شروع مفتی کر دیں. غلط ہے بات. نہیں، میں ذرا ان کے مطالعہ ذرا ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. ہم نے تو کبھی نہیں بلایا. اب الیکشن کمیشن کوئی سرکار ہمارا ادارہ ہے سیاستدانوں کا. ہم سے مراد یہ ہے کہ جو میجر پارٹی ہے یا دوسری پارٹی ہے یا تیسری پارٹی ہے، ہم نے تو کبھی نہیں بلایا. ہم تو ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے. ہم نے تو بلایا نہیں، ہم پہ کیا الزام. اب الیکشن کمیشن نے بلایا تو یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تمام ڈپارٹس کے درمیان کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور میں نے یہ کرنا ہے. اس ملک کے اندر کون آدمی ہے جو فوجی جرنیلوں کے بغیر کوئی حرکت کر سکتا ہے؟ دیکھو، حقائق کا سامنا کرنا چاہیے. ہم نے کبھی نہیں بلایا، نہ آئندہ بلائیں گے. آج میں اعلان کر دوں ذمہ داری سے، خدا کے لیے آپ اپنی بارکوں میں رہیں، آپ نہ آئیں. میں آج کہتا ہوں کبھی نہیں بلایا. الیکشن کمیشن نے اگر بلایا تو غلط الیکشن کیا. کمیشن کے ہمارے پاس جا پاس کے احتجاج کریں. نہیں، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار وہ استعمال نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن اپنے اختیار تو پوچھ کر استعمال کرتا ہے. وہاں بھی ایک فوجی ریٹائر بیٹھ جاتا ہے، یہاں بھی حاضر سروس بیٹھ جاتا ہے. وہ میوچول انڈرسٹینڈنگ ان کی ہوتی ہے، تو وہ ایک ڈرامہ بنا کر سامنے آتے ہیں. قوم کی ذمہ داری ہے. سنیں، نہ آپ ناراض نہ ہو، آپ مجھے بات کرنے کا موقع نہیں. دیکھو، آپ درمیان میں نہ بلائیں، آپ درمیان میں نہ کہیں. الیکشن کمیشن ہمارے عوام کا نمائندہ ادارہ نہیں ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صاف شفاف انتخابات کرائے. وہ فوج کو کیوں بلاتی ہے جو فوج اتنی بڑی غلطی کرتی ہے؟ ایک دال نہیں، ساری دال کالی ہے. تو پھر آپ سمجھ جائیں نا، کوئی میوچول انڈرسٹینڈنگ موجود ہے نا. اس میوچول انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے عوام پہ زبردستی حکومت لائی جاتی ہے. اس چیز کو دیکھنا ہوگا. جنرل صاحب، آپ ناراض نہ ہو. 2007 میں لوگ یہاں سے بھاگ کر چلے گئے، لندن کے اندر میثاق جمہوریت کیا. تو کس کے خلاف کیا وہ میثاق جمہوریت؟ دیکھیں، ساری باتیں سامنے ہیں. آپ حضرات ان کو سمجھائیں کہ یہ مداخلت نہ کریں، قوم کو اپنی حکمرانی کا حق دے دیں. انشاءاللہ یہ مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. الیکشن کمیشن کا تانا میں نہیں برداشت کروں گا. ٹھیک ہے. میں جناب ڈاکٹر صاحب صرف ایک جملہ آپ سے چاہوں گا. مریم صاحبہ نے اس واقعے کی انکوائری مانگی ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. صرف 30 سیکنڈ ہے سر، کیا کہیں گے؟ کس واقعہ کی انکوائری؟ یہ جو حیدری صاحب نے ڈسکلوز کیا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے معاملے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نہ آئیں. صرف 30 سیکنڈ ہے سر. ہاں جی، اس کی ضرور تحقیق ہونی چاہیے. اور دوسری طرف کا بھی جو ہے پوزیشن ہے وہ ضرور سامنے آنی چاہیے تاکہ کلیئرٹی ہو جائے گی، جس میں کوئی حرج نہیں، کباہت نہیں. ٹھیک ہے سر. یہ تو بہت جنرل صاحب نے مطالبہ کر دیا، آپ کا بھی ہے، مفتی صاحب کا بھی مطالبہ ہے. یقیناً اس کی کہہ رہے ہیں وہ انکوائری ہونی چاہیے. اب اسے کیسے دیکھتے ہیں اس ملک کے حکمران؟ اور تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.